بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 19 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین. مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی. آواز ناشین. یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. 0300291960 پہ محمد اظہر سے یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 19. اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے. انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا. پھر پائجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگا کر پہنا، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے. شہادت. باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر متعین تھے مدافعت میں زخمی ہوئے. 4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے. آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے محمد بن ابی بکر تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت میں پلے تھے. یہ کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے جس کے نام ملنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے تھے. انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا. یہ سن کر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما کر پیچھے ہٹ گئے، اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کے پہلو کے بل گر پڑے. اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا. سودان ابن حمران مرادی نے دوسری جانب ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. ایک اور سنگ دل عمرو بن الحمق سینے پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر پیر در پہ نیزوں کے 9 زخم لگائے. کسی شقی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا. وفادار بیوی حضرت نائلہ نے جو پاس ہی بیٹھی تھی ہاتھ پر روکا، 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں. وار نے ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمع حیات بجھا دی. اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا. کائنات ارضی و سماوی نے خون ناحق پر آنسو بہائے. کارکنان قضا و قدر نے کہا جو خون آشام تلوار آج بے نیام ہوئی ہے وہ قیامت تک بے نیام رہے گی، اور فتنہ و فساد کا جو دروازہ کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا. شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے. قرآن مجید سامنے کھلا تھا. اس خون ناحق نے جس آیت کو خون ناب کیا وہ یہ ہے فَسَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمہ: خدا تم کو بس ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے. جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا وقت پیش آیا. 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی. حرم رسول میں قیامت برپا تھی. باغیوں کی حکومت تھی. ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. سنچر کا دن گزر کر رات کے چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود پیرہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا، اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرما رواں کے جنازے کی نماز پڑھی. مسند ابن حنبل میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن ماتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے حشق و کب میں اس حلیم و بردباری کے مجسمے اور بے کسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا. بعض کو یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا. آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام مسلمانوں میں سے کوئی اس ثانیہ عظمیٰ کے سننے کے لیے تیار نہ تھا، اور کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ باغی اس حد تک جرأت کریں گے کہ امام وقت کے قاتل کے مرتکب ہوں گے اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے۔ اس لیے جس نے اس کو سنا انگنشت بدمدہ رہ گیا۔ جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکومت کے کسی قدر شاکی تھے، انہوں نے بھی اس بے کسی اور مظلومی کی موت پر آنسو بہائے۔ تمام لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ خود باغی بھی، جن کی پیاس اس خون سے بجھ چکی تھی، اب مال کار کو سوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے، لیکن دشمنوں نے اسلام کے لیے سازش کا جو جال بچھایا تھا اس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ متحد اسلام سنی، شیعہ، خارجی اور عثمانی مختلف حصوں میں بٹ گیا اور ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تک کے لیے قائم رہ گیا۔ حضرت علی مسجد سے نکل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راہ شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، خدا وندا، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بری ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں، اگر کوئی عہد تمہاری اس بدعملی کے سبب پھٹ کر تم پر گر پڑے تو بھی وجہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابہ میں فتنہ فساد کی پیشن گوئی کے سب سے بڑے حافظ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم اسرار تھے، فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے اسلام میں وہ رکنا پڑ گیا ہے جب قیامت تک بننا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تمام خلقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح آسمان سے اس پر پتھر برستے۔ سنانا بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو، جو صنعاء یمن کے والی تھے، اس کی خبر پہنچی تو وہ رو پڑے اور فرمایا کہ افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جاتی رہی۔ ابو حفیظ سعدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک جیوں گا ہنسی کا منہ نہ دیکھوں گا۔ عبداللہ بن سلام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان مظلوم مارے گئے، خدا کی قسم ان کا اعمال دھلے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار جاری تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب اس ثانیہ کا ذکر آ جاتا تو دھاڑے مار مار کر روتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سے رنگین کرتا اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب وہ کرتا مجموعہ عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئیں تو ماتم برپا ہو گیا اور انتقام کی آوازیں آنے لگیں۔ عثمانی کارنامے، فتوحات پر اجمالی نظر۔ اس میں شک نہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حسن تدبیر اور غیر معمولی سیاسی قوت عمل سے روم و ایران کے دفتر الٹ دیے اور ان کی دولت و مملکت فرزند ان توحید کا ورثہ بن گئی۔ دولت کیانی صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئی اور تمام ایران مسخر ہو گیا۔ شام، مصر، الجزائر نے بھی سپر ڈال دی۔ لیکن یہ کیا یہ ممکن ہے کہ فاتح قوم کا ایک ہی سیلاب مفتوح اقوام کے احساس سے خود ہی کو فنا کر دے؟ اور کیا تاریخ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ ایک ہی شخص نے کسی قسم کی حریت و آزادی کے جذبے کو معدوم کر دیا ہو اور اس کے قواعد عملی بیکار ہو گئے ہوں؟ سکندر نے تمام دنیا کو مسخر کر لیا، لیکن اس کے جانشینوں نے کتنے دنوں تک حکومت قائم رکھی۔ چنگیز تیمور نے بھی عالم کو تہبالہ کر دیا، لیکن ان کی فتوحات کیوں نقش بر آب نہ ثابت ہوئی؟ در حقیقت یہ ایک تاریخی نقطہ ہے کہ جب اولو العزم فاتح کا جانشین ویسے ہی اولو العزم اور عالی حوصلہ نہیں ہوتا تو اس کی فتوحات اس تماشا گاہ عالم میں صرف وقتی نمائش ہوتی ہیں۔ اس بنا پر جانشین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ممالک مفتوحہ میں حکومت و سلطنت کی
بنیاد مستحکم کی اور مفتوح اقوام کے جذبہ خودسری کو رفتہ رفتہ اپنے حسن تدبیر اور حسن عمل سے اس طرح ختم کر دیا کہ مسلمانوں کی باہمی کشمکش کے موقعوں میں بھی انہیں سرتابی کی ہمت نہ ہوئی۔ تم نے فتوحات کے سلسلے میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت کثرت کے ساتھ بغاوتیں فرض کرنا پڑی۔ مصر میں بغاوت ہوئی، اہل آرمینیا اور آذربائیجان نے خراج دینا بند کر دیا، اہل خراسان نے سرکشی اختیار کی۔ یہ تمام بغاوتیں در حقیقت اسی جذبے کا نتیجہ تھیں جو مفتوح ہونے کے بعد بھی اقوام کے جذبہ آزادی کو برانگیختہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بغاوتوں کو نہایت ہوشیاری کے ساتھ فرد کیا اور آہستہ آہستہ تشدد و تلطف کی مجموعی حکمت عملی سے مفتوح ممالک کی عام رعایا کو اطاعت اور انقیاد پر مجبور کر دیا۔ فتوحات کی وسعت۔ عہد عثمانی میں ممالک محروسہ کا دائرہ بھی نہایت وسیع ہوا۔ افریقہ میں طرابلس، برقع اور مراکش افریقہ مفتوح ہوئے۔ ایران کی فتح تکمیل کو پہنچی۔ ایران کے متصلہ ملکوں میں افغانستان، خراسان اور ترکستان کا ایک حصہ زیر نگین ہوا۔ دوسری سمت آرمینیا اور آذربائیجان مفتوح ہو کر اسلامی سرحد کو قاف تک پھیل گئی۔ اسی طرح ایشیائے کوچک کا ایک وسیع خطہ ملک شام میں شامل کر لیا گیا۔ بحری فتوحات کا آغاز خاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط نے مسلمانوں کو سمندری خطرات میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولو العزمی نے خطرات سے بے پرواہ ہو کر ایک عظیم الشان بیڑا تیار کر لیا۔ جزیرہ قبرص سائپرس پر اسلامی پھریرا بلند کیا اور بحری جنگ میں قیصر روم کے بیڑے کو، جس میں 500 جنگی جہاز شامل تھے، ایسی فاش شکست دی کہ پھر رومیوں کو اس جرأت کے ساتھ بحری حملے کی ہمت نہ ہوئی۔ نظام خلافت۔ اسلامی حکومت کی ابتدا شورا سے ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زیادہ مکمل اور منظم کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس نظام کو اپنے ابتدائی عہد میں قائم رکھا، لیکن آخر میں بنو امیہ کے استعلاء نے اس میں برہمی پیدا کر دی۔ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد، نیکی اور سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر خلافت کے کاروبار میں پورا رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ تاہم جب کبھی آپ کو کسی معاملے کی طرف توجہ دلائی جاتی تو آپ فوراً اس کے تدارک کی صحیح کرتے، نیک مشوروں کو قبول کرنے میں تعامل نہ فرماتے۔ چنانچہ ولید بن عقبہ کی بادانوشی کی طرف توجہ دلائی گئی تو تحقیق کے بعد انہوں نے فوراً اس کو معزول کر دیا اور شرعی حد جاری کی۔ اسی طرح جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک میں عام تحقیقات کے لیے وفود بھیجنے کا مشورہ دیا تو فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ جمہوری حکومت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقوق کی حفاظت اور حکام کے طریقہ عمل پر نکتہ چینی کرنے کا حق حاصل ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر عہد میں اگرچہ مجلس شورا کا باقاعدہ نظام درہم برہم ہو گیا تھا، تاہم یہ حقوق بجنسا باقی تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ مجمع عام میں ایک شخص نے امال کو اپنے ہی خاندان سے منتخب کرنے پر بلند آہنگی سے اعتراض کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرابلس کے مال غنیمت سے خمس کا 5واں حصہ دے دیا تو بہت سے آدمیوں نے اس پر اعتراض کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے واپس کرانا پڑا۔ امال کی مجلس شورا۔ ملکی اور انتظامی معاملات میں حکام وقت دوسرے غیر ذمہ دار اشخاص کے مقابلے میں نسبتاً بہتر اور صائب رائے قائم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آج تمام مہذب حکومتوں میں امال و حکام کی ایک مجلس شورا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1300 برس پہلے اس ضرورت کو محسوس کر کے امال کی ایک مجلس شورا ترتیب دی تھی۔ اس مجلس کے ارکان سے عموماً تحریری رائے طلب کی جاتی تھی۔ کوفہ میں پہلے جب فتنہ فساد کی ابتدا ہوئی تو اس کی بیخکنی کے متعلق تحریری کے ذریعے سے رائے طلب کی گئی تھی۔ کبھی کبھی دارالخلافہ میں باقاعدہ جلسے بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ سن 34 ہجری میں اصلاحات ملک میں
پر غور کرنے کے لیے جو جلسہ ہوا تھا اس میں تمام اہل رائے اور اکثر عمال شریک تھے۔ صوبوں کی تقسیم۔ نظام حکومت کے سلسلے میں سب سے پہلا کام صوبہ جات اور اضلاع کی مناسب تقسیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کو 3 صوبوں میں تقسیم کیا تھا، یعنی دمشق، اردن اور فلسطین علیحدہ علیحدہ صوبے قرار پائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک والی کے ماتحت کر کے ایک صوبہ بنا دیا، جو نہایت سودمند ثابت ہوا، کیونکہ جب والی خوش تدبیر اور ذی ہوش ہو تو ملک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر دینے سے اس کا ایک ہی مرکز سے وابستہ رہنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آخری عہد میں جب تمام ملک سازش اور فتنہ پردازی کا جولانگاہ بنا تھا، اس وقت تمام اضلاع جو شام سے ملحق کر دیے گئے تھے اس سے پاک و صاف رہے۔ دوسرے صوبہ جات بانیہ باقی رکھے گئے، البتہ جدید مفتوحہ ممالک یعنی طرابلس، قبرص، آرمینیا اور تبرستان علیحدہ علیحدہ صوبے قرار پائے۔ اختیارات کی تقسیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسر فوج کا ایک جدید عہدہ ایجاد کیا۔ اس سے پہلے والی یعنی حاکم صوبہ انتظام ملک کے ساتھ فوج کی افسری بھی کرتا تھا۔ چنانچہ لالہ بن منبع صنعاء کے عامل ہوئے تو عبداللہ بن ربیعہ فوج کی افسری پر مامور ہوئے۔ اسی طرح عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزولی سے پہلے والی مصر تھے اور مصری فوج کی باغ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ حکام کی نگرانی۔ خلیفہ وقت کا سب سے اہم فرض حکام اور عمال کی نگرانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ طبع نہایت نرم تھے، بات بات پر وقت طاری ہو جاتی تھی اور ذاتی حیثیت تحمل، بردباری، تساہل اور چشم پوشی آپ کا شیوا تھا، لیکن ملکی معاملات میں انہوں نے تشدد، احتساب اور نکتہ چینی کو اپنا طرز عمل بنایا تھا۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے ایک بیش قرار رقم لی جس کو ادا نہ کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے باس پرس کی اور معزول کر دیا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادہ نوشی کی، معزول کر کے اعلانیہ حج جاری کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیرانہ زندگی اختیار کی تو انہیں بھی ذمہ داری کے عہدے سے سبکدوش کر دیا۔ اسی طرح عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصر کے اخراج میں اضافہ نہ کر سکے تو ان کو علیحدہ کر لیا۔ نگرانی کا یہ عام طریقہ تھا کہ دریافت حال کے لیے دربار خلافہ سے تحقیقاتی وفود روانہ کیے جاتے تھے جو تمام ممالک محروسہ میں دورہ کر کے اعمال کے طرز عمل اور رعایا کی حالت کا اندازہ کرتے تھے۔ یہ تینوں بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ سن 35 ہجری میں ملک کے عام حالات دریافت کرنے کے لیے جو روانہ کیے گئے تھے ان میں یہی حضرات تھے۔ ملک کی حالت سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے آپ کا یہ معمول تھا کہ جمعے کے دن منبر پر تشریف لاتے تو خطبہ شروع کرنے سے پہلے لوگوں کے اطراف ملک کی خبریں پوچھتے اور نہایت غور سے سنتے۔ تمام ملک میں اعلان عام تھا کہ جس کسی کو کسی والی سے شکایت ہو تو وہ حج کے موقع پر بیان کرے۔ اس موقع پر تمام اعمال لازمی طور پر طلب کیے جاتے تھے، اس لیے بالمواجہ شکایتوں کی تحقیقات کر کے تدارک فرماتے۔ ملکی نظم و نسق۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی نظم و نسق کا جو دستور العمل مرتب کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بعین باقی رکھا اور مختلف شعبوں کے جس قدر محکمے قائم ہو چکے تھے ان کو مضبوط کر کے ترقی دی۔ یہ اسی نظم و نسق کا اثر تھا کہ ملکی محاصل میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مصر کا خراج 20 لاکھ دینار تھا، لیکن عہد عثمانی میں اس کی مقدار 40 لاکھ تک پہنچ گئی۔ بیت المال۔ جدید فتوحات کے بعد جب ملکی محاصل میں غیر معمولی ترقی ہوئی تو بیت المال کے مصارف میں بھی اضافہ ہوا، چنانچہ اعلی وظائف کے وظیفوں میں 100 درہم کا اضافہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 درہم اور عوام کو 1 درہم روزانہ بیت المال سے دلاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ لوگوں کا کھانا بھی مقرر کر دیا۔ تعمیرات۔
हुकूमत का दायरा जिस कदर वसी होता गया उसी कदर तामीरात का काम भी बढ़ता गया। तमाम सूबा जात में मुख्तलिफ दफातर के लिए इमारतें तैयार हुई। रफ़ा आम के लिए सड़क, पुल और मस्जिदें तामीर की गईं। मुसाफिरों के लिए मेहमान खाने बनाए गए। पहले कूफा में कोई मेहमान खाना ना था, इससे मुसाफिरों को सख्त तकलीफ होती थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने अकील और इब्न हबार के मकानात खरीद कर एक निहायत अजीमुशान मेहमान खाना बनवा दिया। मुल्की इंतजाम और रियाया की आसाई दोनों लिहाज से जरूरत थी कि दारुल खिलाफा के तमाम रास्तों को सहल और आरामदेह बना दिया जाए। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीने के रास्ते में मौके से चौकियां, सराय और चश्मे तैयार करा दिए। चुनांचे नजद के राह में मदीना से 24 मील के फासले पर एक निहायत नफीस सराय तामीर की गई। इसके साथ साथ एक मुख्तसर बाजार भी बसाया गया। नेज़ शीरी पानी का एक कुआं बनाया गया जो बैरुल साहिब के नाम से मशहूर है। बंद महजूर खैबर की सिम से कभी कभी मदीना में निहायत ही खतरनाक सैलाब आया करता था, जिससे शहर की आबादी को सख्त नुकसान पहुंचता था। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे सदमा पहुंचने का एहतमाल था, इसलिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना से थोड़े फासले पर मदरी के करीब एक बंद बनवाया और नहर खोद कर सैलाब का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। इस बंद का नाम बंद महरोज है। रफ़ायाम की तामीरात में ये खलीफा सालिस का एक बड़ा कारनामा है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर और तौसी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ सबसे ज्यादा नुमाया है। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब मुसलमानों की कसरत के बायस मस्जिद की वसअत काफी साबित हुई थी, तो इसकी तौसी के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करीब का कता जमीन खरीद कर बारगाह नबूवत में पेश किया था। फिर अपने अहद में बड़े एहतमाम से इसकी वसी और शानदार इमारत तामीर कराई। सबसे अव्वल सन 24 हिजरी में इसका इरादा किया, लेकिन मस्जिद के गिरदोपेश जिन लोगों के मकानात थे वो काफी मुआवजा देने पर भी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत के शर्फ से दस्तकश होने के लिए राजी न होते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन लोगों को राजी करने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें की, लेकिन वो किसी तरह राजी नहीं हुए। यहाँ तक कि 5 साल इसमें गुजर गए। बिल आखिर सन 29 हिजरी में हजरत साहबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहि अजमाइन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशवरा करने के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जुम्मे के रोज एक निहायत ही मौसर तकरीर की और नमाजियों की कसरत और मस्जिद की तंगी की तरफ तवज्जो दिलाई। इस तकरीर का यह असर हुआ कि लोगों ने खुशी से अपने मकानात दे दिए और आपने निहायत एहतमाम के साथ तामीर का काम शुरू किया। निगरानी के लिए तमाम अमाल तलब किए और खुद शबो रोज मसरूफ़ कार रहते थे। गर्ज 10 महीनों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद ईंट, चूना और पत्थर की एक निहायत खुशनुमा और मुस्तहकम इमारत तामीर हो गई। वसअत में भी काफी इजाफा हो गया, यानी तूल में 50 गज का इजाफा, अलबत्ता अर्ज में कोई तगय्युर नहीं किया गया। फौजी इंतजामात। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अहद में जिस उसूल पर फौजी निजाम कायम किया था, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको तरक्की दी। फौजी खिदमत के सिले में जिन लोगों के वज़ाइफ मुकर्रर किए गए थे, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसमें 100 दरहम का इजाफा किया और फौजी सेवा को इंतजामी सीगों से अलग करके तमाम सदर मकामात में अलहदा मुस्तकिल अफसरों के मातहत कर दिया। इस अहद के मुकम्मल फौजी निजाम का अंदाजा इससे हो सकता है कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुदूद शाम में रूमियों के मुकाबले के लिए फौजी कमक की जरूरत हुई तो ईरान और आर्मीनिया की फौजें निहायत उजलत के साथ बर वक्त पहुंच गईं। इसी तरह जब अब्दुल्ला बिन अबी सरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तराबलस में बगावत फर्द करने के लिए फौजी ताकत की जरूरत पेश आई तो शाम और इराक की कमक ने ऐन वक्त पर मसादत की। अफ्रीका की फतह में जब मिस्री फौज नाकाम साबित हुई तो मदीना से कमक रवाना की गई, जिसके अफसर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। उन्होंने मार्का को कामयाबी के साथ खत्म किया।
عہد فاروقی میں جو مقامات فوجی مرکز قرار پائے تھے، عہد عثمانی میں ان کے علاوہ طرابلس، قبرص، تبرستان اور آرمینیا میں بھی فوجی مرکز قائم کیے گئے اور اضلاع میں چھاؤنیاں قائم کی گئیں جہاں تھوڑی تھوڑی فوج ہمیشہ متعین رہتی تھی۔ تمام ملک میں گھوڑوں اور اونٹوں کی پرورش و پرداخت کے لیے نہایت وسیع چراگاہیں بنوائی گئیں۔ خود دارالخلافہ کے اطراف و نواح میں متعدد چراگاہیں تھیں۔ سب سے بڑی چراگاہ مقام ربضہ میں تھی جو مدینہ سے 4 منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ چراگاہ 10 میل لمبی اور اسی قدر چوڑی تھی۔ دوسری چراگاہ مقام نقی میں تھی جو مدینہ سے 20 میل دور ہے۔ اسی طرح ایک چراگاہ مقام ضربہ میں تھی جو وسعت میں ہر طرف سے 6 میل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب گھوڑوں اور اونٹوں کی کثرت ہوئی تو ان چراگاہوں کو پہلے سے زیادہ وسیع کیا گیا اور ہر چراگاہ کے قریب چشمے تیار کرائے گئے۔ چنانچہ مقام ضربہ میں بنی سبیہ سے پانی کا ایک چشمہ خرید کر چراگاہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ علاوہ اس کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے اہتمام سے ایک دوسرا چشمہ تیار کرایا اور منتظمین چراگاہ کے لیے مکانات تعمیر کرائے۔ عہد عثمانی میں اونٹوں اور گھوڑوں کی جو کثرت تھی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ صرف ضربہ کی چراگاہ میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے۔ امارات بحریہ۔ اسلام میں بحری جنگ اور بحری فوجی انتظامات کی ابتدا خاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے ہوئی۔ اس سے پہلے یہ خطرناک کام سمجھا جاتا تھا، مگر افسوس ہے کہ تاریخوں سے اس کے تفصیلی انتظامات کا پتہ نہیں چلتا۔ صرف اس قدر معلوم ہوا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر بارگاہ خلافت سے ایک جنگی بیڑا تیار کرنے کا حکم ہوا اور عبداللہ بن قیس حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر البحر ہوئے، لیکن اس قدر یقینی ہے کہ اسی زمانے میں مسلمانوں کی بحری قوت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آسانی کے ساتھ قبرص زیر نگی ہو گیا اور رومیوں کے عظیم الشان جنگی بیڑے کو جس میں 500 جہاز تھے، اسلامی بیڑے نے ایسی شکست دی کہ پھر اس نے اسلامی سواحل کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہ کی۔ مذہبی خدمات۔ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم فرض مذہب کی خدمت اور اس کی اشاعت اور تبلیغ ہے، اس لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فرض کے انجام دینے کا ہر لحظہ خیال رہتا تھا۔ چنانچہ جہاد میں جو قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے ان کے سامنے خود اسلام کے محاسن بیان کر کے ان کو دین متین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعہ بہت سی رومی لونڈیاں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے پاس جا کر تبلیغ اسلام کا فرض انجام دیا۔ چنانچہ 2 عورتوں نے متاثر ہو کر کلمہ توحید کا اقرار کیا اور دل سے مسلمان ہو گئیں۔ غیر قوموں میں اشاعت اسلام کے بعد سب سے بڑی خدمت خود مسلمانوں کی مذہبی تعلیم و تلقین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود بالمشافہ مسائل فقہی بیان کرتے تھے اور عملاً اس کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دفعہ وضو کر کے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا تھا۔ جس مسئلے میں شبہ ہوتا اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم نہ کر سکتے تو دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرماتے اور عوام کو بھی ان کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر حج کے دوران میں ایک شخص نے پرندے کا گوشت پیش کیا جو شکار کیا گیا تھا۔ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو شبہ ہوا کہ حالت احرام میں اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم سفر تھے۔ ان سے انتسواب کیا تو انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ مذہبی انتظامات کی طرف پوری توجہ تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا حال گزر چکا ہے۔ مدینہ کی آبادی اس قدر ترقی کر گئی تھی کہ جمعے کے روز ایک اذان کافی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ایک اور مؤذن کا تقرر کیا جو مقام زورا میں اذان دے کر لوگوں کو نماز کے وقت سے مطلع کرتا تھا۔ نماز میں صفوں کے برابر اور سیدھی رکھنے کے انتظام پر متعدد اشخاص متعین تھے جو خطبہ ختم ہونے کے ساتھ ہی مستعدی کے ساتھ صفیں برابر کرتے تھے۔
مذہبی خدمات کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ روشن کارنامہ قرآن مجید کو اختلاف و تحریف سے محفوظ کرنا اور اس کی عام اشاعت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی مہم میں شام، مصر، عراق وغیرہ مختلف ملکوں کی فوجیں مجتمع تھیں، جن میں زیادہ تر نو مسلم اور اجمی النسل تھے جن کی مادری زبان عربی نہ تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک جہاد تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اختلاف قرأت کا یہ حال ہے کہ اہل شام کی قرأت اہل عراق سے بالکل جداگانہ ہے، اسی طرح اہل بصرہ کی قرأت اہل کوفہ سے مختلف ہے، اور ہر ایک اپنے ملک کی قرأت صحیح اور دوسری کو غلط سمجھتا ہے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اختلاف سے اس قدر خلجان ہوا کہ جہاد سے واپس ہوئے تو سیدھے بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور مفصل واقعات عرض کر کے کہا، امیر المومنین، اگر جلد اس کی اصلاح کی فکر نہ ہوئی تو مسلمان عیسائی اور رومیوں کی طرح خدا کی کتاب میں شدید اختلاف پیدا کر لیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیال ہوا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیال ہوا اور انہوں نے امیر المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد صدیقی کا مرتب و مدون کیا ہوا نسخہ لے کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی نقل کرا کر تمام ملک میں اس کی اشاعت کی۔ پارٹ 19 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 20 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔